بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا آج ہم کریں گے سبق نمبر 5 ہے سڑک۔ تو اس کے لکھنے والے جو مصنف ہے رائٹر ہے ڈاکٹر صفدر، تو انہوں نے سڑک کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح پہلے جو سڑکیں ہوتی تھی وہ اپنی منزل کا اشارہ ہوتی تھی۔ مطلب ہمیں اگر ناگپور جانا ہے تو ناگپور روڈ، ممبئی جانا ہے تو ممبئی روڈ، تو ہم ناگ کی سیدھ میں چلے گئے، ممبئی پہنچ گئے، ناگپور پہنچ گئے، ہے نا۔ لیکن بعد میں جو ہے وہ اپنے نسبتی نام سے مطلب اس کو رکھنے لگے، جیسے مولانا آزاد روڈ وغیرہ، ہے نا، گاندھی روڈ وغیرہ۔ اس کے بعد جو ہے لوگوں کو وہ بھی اچھا نہیں لگا، تو مطلب جو پولیٹکس لوگ تھے، جو سیاسی لوگ تھے، اپنے نام پر ان کو رکھنے لگے سڑک کو۔ اب سڑک کے آدمی کے نام اختیار کر لے، لوگوں کو یہ بھی بات نہیں گوارا ہوا نا، تو اب وہ سڑک جو ہے آدمی کے نام کے علاوہ بھی جو ہے سڑک نمبر ہونے لگی، سڑک نمبر 11، سڑک نمبر 12۔ آپ نے سنا ہی ہوگا نا کہ ہائی وے جو ہوتا ہے اس کے ہائی وے اتنا 8، ہائی وے 10، ہائی وے مطلب سڑک کے نمبر ہونے لگ گئے اب۔ تو یہیں پر اس مصنف نے سمجھایا کہ آدمی جو ہے سڑک جو ایسا ہو گیا، انسان وہیں پیدا ہوتا ہے وہیں مرتا ہے، سڑک اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے، یعنی گھر اگر سڑک پر بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ لوگ وہ پوری چیپٹر کی میں نے ریڈنگ کر کے ایکسپلین کر دیا ہے، وہ بھی ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ہمارے جو معنی و اشارات یعنی الفاظ اور معنی ہیں۔ تو پہلا لفظ دیکھیے شاہراہ، بڑا اور کشادہ راستہ، بڑی سڑک، ہائی وے۔ تخیل، خیال کرنا، خیال میں لانا۔ نقش کف پا، پاؤں کے تلوے کا نشان۔ المناک، دکھ دینے والا۔ بطون، بطن کی جمع ہے، پیٹ، شکم، مراد اندرون۔ متصف، صفت رکھنے والا، خصوصیت والا۔ پسماندہ، پچھڑا ہوا، غیر ترقی یافتہ۔ اب آگے دیکھیے عہد فاضل، وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان آ کر انہیں جدا کر دے۔ مراد جو ہے مناسب فاصلہ۔ منکشف، کھلا ہوا، ظاہر، واضح۔ راہی ملک بقا، انتقال کر جانا۔ راہی ملک بقا ہونا یعنی انتقال کر جانا۔ راستے پر آ جانا، صحیح مقصد کی طرف آ جانا، بے گھر ہو جانا۔ ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر دیکھیے ہماری مشقی سرگرمیاں ہو گئیں شروع۔ تو ہم دیکھتے ہیں پہلا جو دیکھیے یہ کویشچن، جان پہچان کی مدد سے ذیل کا شبکی خاکہ مکمل کیجیے۔ تو یہ جان پہچان یعنی ہمارے جو مصنف ہیں ان کا شبکی خاکہ ہے، انشائیہ ہے ان کا، آئینہ خندہ، اور ان کی جو ہے شاعری ہے کل کل آب وضو، لفظوں پہ رم، مثالی مدرس، اور ادبی حیثیت جو ہے ان کی یہ ناقد، شاعر و طنز و مزاح۔ یہ ڈاکٹر صفدر ان کا نام ہے نا، ان کے بارے میں یہ۔ اور ان کو اعزازات جو ملے یعنی انعامات، شاعری اور شیوا، یہ اعزازات یہ رہے مہاراشٹر اردو اکیڈمی کا اور بہار اردو اکیڈمی کا۔ اور تنقید انہوں نے جو کری ہے وہ شاعری اور شیوا پہ بے آمیز جدید شعری تنقید۔ تو آپ لوگ بالکل اچھی طرح سے دیکھ لیں گے اور اچھی طرح سے لکھیں گے، ہے نا۔ یہ شاعری اور شیوائے پیغمبری بے آمیز جدید شعری تنقید۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ سبق کا بغور مطالعہ کر کے رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ یہ والا خاکہ ہمیں مکمل کرنا ہے۔ میں اپنے کمرے کی اس کھڑکی میں آ بیٹھا ہوں جو ایک بھری پوری شاہراہ کی طرف کھلتی ہے۔ اب یہ کھڑکی میری سوچ کی کھڑکی بن جاتی ہے۔ سڑک میرے فکر و تخیل پر رواں دواں ہے۔ پہلے سڑک کسی منزل کا اشاریہ ہوتی تھی، مگر آج سڑک اس منزل سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو اچھی طرح سے آپ لوگ یہ بھی مکمل کر لیں گے خاکہ۔ اب اس کے بعد دیکھیے ایک جملے میں جواب لکھیے، اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے۔ اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں، جنہوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو پلیز آپ لوگ میری ہمت بھی بڑھا دیا کیجیے اور ویڈیو پوری دیکھا کیجیے۔ اب جواب کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال دیکھیے، مصنف کے فکر و تخیل پر کون رواں دواں ہے؟ مصنف کے فکر و تخیل پر سڑک رواں دواں ہے۔
دوسرا سوال ہے مصنف کے خیال میں سڑک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ابتدا یعنی شروعات. مصنف کے خیال میں سڑک کی ابتدا نقش کف پائے آدم سے ہوئی. تیسرا سوال ہے مصنف نے زندگی کا نام کیا بتایا ہے؟ مصنف نے زندگی کا نام کھینچ تان بتایا ہے. مصنف نے سڑک کے نسبتی ناموں کو تیاگ کرنے کی کیا وجہ بتائی ہے؟ مصنف نے سڑک کے نسبتی ناموں کو تیاگ کرنے کی وجہ سڑک کے بطون میں احساس خودی کے جاگنے کو بتایا ہے. مکان کے لبے سڑک ہونے کا کیا فائدہ کیا ہے؟ مکان کے لبے سڑک ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی گھر میں رہ کر بھی سڑک سے تعلق بنائے رہتا ہے. اگلا کویشچن ہے آدمی سڑک بن کر رہ گیا سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ آدمی سڑک بن کر رہ گیا سے مصنف کی مراد یہ ہے کہ آدمی بہت مصروف ہے اور سڑک کی طرح نہیں معلوم کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم. اگلا کویشچن ہے ہمارا 7واں. مصنف نے سڑک کو کیا کہا ہے؟ مصنف نے سڑک کو گھر کہا ہے. آگے بڑھتے ہیں اب ہم. تو دیکھیے اگلا کویشچن ہے ہمارا مختصر جواب لکھیے. تو اس کے جواب شارٹ کٹ ہوتے ہیں لیکن 1-2 سینٹنس سے زیادہ ہو سکتے ہیں. پہلا سوال ہے پسماندہ علاقوں کی سڑکوں اور ترقی یافتہ علاقوں کی سڑکوں کے ناموں میں کیا فرق ہے؟ تو جواب دیکھیے گا. تو دیکھیے جواب ہے پسماندہ علاقوں کی سڑکوں اور ترقی یافتہ علاقوں کی سڑکوں کے ناموں میں یہ فرق ہے کہ پسماندہ علاقوں کی سڑکوں کے نام آدمیوں کے نام پر ہوتے ہیں. ترقی یافتہ سڑکوں کو یہ گوارا نہیں تھا اس لیے ان کے نام نہیں نمبر ہوتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اگلے کویشچن کی طرف ہم. تو کویشچن نمبر 2 ہے دیکھیے. سوال نمبر 2 پچھلے زمانے کے اور آج کے آدمی میں سڑک سے متعلق کیا فرق ہے؟ پہلے آدمی گھر میں رہتا تھا اور ضرورتاً سڑک پر جاتا تھا. اب آدمی سڑک پر رہتا اور ضرورتاً گھر جاتا ہے. پہلے سڑکیں جگہوں کے نام پر ہوتی تھیں. اب سیاست دانوں کے نام پر سڑکوں کے نام رکھے جانے لگے. اب آدمی سڑک بن کر رہ گیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں ہم. تو دیکھیے اگلا کویشچن ہے مفصل جواب لکھیے. یعنی ہمیں جوابات جو ہیں تفصیل میں لکھنے ہوتے ہیں, تھوڑی ڈیٹیلنگ دینی ہوتی ہے. پہلا سوال ہے سڑک اور انسانی زندگی میں مشابہت کو انشائیے کی روشنی میں لکھیے. تو یہ جواب دیکھیں گے آپ. سڑک اور انسانی زندگی میں مشابہت کو انشائیے میں مصنف نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے. مصنف دراصل انسان کی مصروف اور بھاگ دوڑ کی زندگی کو سڑکوں کے ذریعے واضح کر رہے ہیں. بقول مصنف اب آدمی سڑک بن کر رہ گیا ہے. وہ بھی سڑک کی طرح معلوم نہیں کہاں سے آ رہا ہے کس طرف جائے گا. بس صبح سے شام تک بھاگ دوڑ جاری ہے. اسے نہ اپنی ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کی, بس چلا جا رہا ہے. اب اگلا کویشچن دیکھیں گے ہم. تو اگلا کویشچن ہے ہمارا مصنف کے سڑکوں پر پریشان پھرنے کے احساسات کو بیان کیجیے. جواب ہے انسان نے اپنے آپ کو ضرورتوں میں اتنا الجھا لیا ہے کہ اب اسے سکون سے گھر میں رہنا میسر نہیں. ضرورتیں اسے بار بار گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کرتی ہیں اور وہ سڑکوں سے گزر کر ادھر ادھر پریشان پھرتا رہتا ہے. اس کا زیادہ وقت سڑکوں پر ہی گزرتا ہے. ان احساسات کو مصنف نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ پہلے آدمی گھر میں رہتا تھا اور ضرورتاً سڑک پر جاتا تھا. اب آدمی سڑک پر رہتا ہے اور ضرورتاً گھر جاتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں ہم. تو دیکھیے اگلا کویشچن ہے ہمارا بات سے بات چلے. سبق کے حوالے سے درج ذیل جملوں کا استحسان 4 سے 6 جملوں میں کیجیے. یعنی میں سے کی ڈیٹیلنگ دینی ہے. آج سڑک کے طول و عرض میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے. تو اس کا جواب آپ دیکھیے گا. بقول مصنف سڑک کی ابتدا نقش کف پائے آدم علیہ السلام سے ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے جناب حوا کی تلاش میں چلتے ہوئے اپنے نقش قدم سے بنی لکیر چھوڑی تھی. وہ سڑک کا آغاز تھا یعنی شروعات تھی. اور اب انسان نے اپنی ضرورت کے مطابق اس میں اضافہ کیا اور کرتا چلا جا رہا ہے. اس کی زد میں کھیت باغ آبادیاں سب آ رہی ہیں لیکن ترقی کے نام پر سڑکیں طول و عرض میں بڑھائی جا رہی ہیں. یعنی سڑکیں جو لمبی چوڑی ہوتی جا رہی ہیں. سڑکوں کی طول و عرض میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے. اب اگلا کویشچن ہے سڑک کے بطون میں جب احساس خودی جاگا تو اس نے اپنے نسبتی نام تیاگ دیے. مصنف نے سڑکوں کی بڑھتی ضرورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سڑکیں پہلے منزلوں یعنی جگہوں کے نام پر ہوتی تھیں. ان دنوں سڑک کی اپنی کوئی حیثیت نہ تھی. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا. لوگ سیدھے سیدھے منزل پر پہنچ جاتے تھے. لیکن جب ایک ہی جگہ کے لیے کئی مقامات سے سڑکیں بنی
تو اب منزل کی بجائے کچھ اور نام رکھنے کی ضرورت پڑی اور سیاستدانوں کے نام پر سڑکوں کے نام رکھے جانے لگے۔ اب اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، بھیڑ اور بھیڑ کا آدمی دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ آدمی کی ضرورتیں اس قدر بڑھ گئیں کہ اسے گھر سے زیادہ وقت باہر گزارنا پڑتا ہے۔ نتیجے کے طور پر سڑکیں ہمہ وقت بھیڑ سے بھری رہتی ہیں۔ بہتی بھیڑ کی وجہ سے سڑک کی شکل بدل گئی۔ دوڑ بھاگ سے پریشان آدمی گھر میں بھی ایسے ہی رہتا ہے جیسے وہ باہر کی بھیڑ میں ہو۔ اسی لیے مصنف نے کہا ہے کہ بھیڑ اور بھیڑ کا آدمی دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ چوتھا ہے، آج آدمی سڑک پر پیدا ہوتا ہے، سڑک پر مرتا ہے اور اپنے ساتھ ایک پختہ سڑک کے لیے قبر میں اتر جاتا ہے۔ درجہ بالا جملہ انسان کی الجھن سے بھری ہوئی، مصروف اور دوڑ بھاگ سے بھری ہوئی زندگی کی عکاسی کر رہا ہے۔ آج کا انسان ایسے ماحول میں آنکھ کھولتا ہے جہاں صبح سے شام تک ہیجانی ماحول نظر آتا ہے، گویا وہ سڑک پر پیدا ہوا ہے اور یہ ماحول آخر وقت تک اس سے ہمکنار رہتا ہے، جیسے وہ سڑک پر ہی مرے گا اور اپنے ساتھ سڑک لے کر قبر میں اتر جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی الجھنوں اور کشمکشوں کا ایک سلسلہ ہے جو آغاز سے انجام تک چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو اگلا کوشچن دیکھیے، درجہ ذیل محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یعنی یہ محاورے ہیں، ان کو جملے بنانے، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بنا دیے، دیکھیے گا آپ۔ دیکھیے پہلا محاورہ، رواں دواں پھرنا۔ تمام حادثوں سانحوں کے باوجود زندگی کی گاڑی رواں دواں رہتی ہے۔ جان گنوانا، ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جان گنوانا فخر کی بات ہے۔ فے اور خیر، آسمان سے باتیں کرنا، اونچی اونچی عمارتیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ تار تار ہونا، احمد چوری کرتے پکڑا گیا تو اس کی ساری عزت تار تار ہو گئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ اپنے گھر سے اسکول تک آنے والی سڑک پر واقع چند اہم مقامات، دفاتر یا دکانوں کے نام خوشخط لکھی۔ یعنی آپ جب اسکول جاتے ہیں، اپنے اسکول سے اپنے گھر آتے ہیں اور جاتے ہیں تو کون کون سی چیزیں آپ کے سڑک پر آتی ہیں، ان کے لکھیے گا نام، ٹھیک ہے نا۔ جو جو مقامات ہوتے ہیں، کوئی دفتر ہے، کوئی آفس وغیرہ ہے، کوئی دکان ہے، کوئی مارکیٹ وغیرہ پڑ رہی ہے، تو ساری سڑکوں کے نام آپ لکھیں گے، سڑک پر جو بھی چیزیں آ رہی، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے ہے، خط کشیدہ الفاظ کی جگہ ایسے متبادل لفظ لکھیے جس سے جملے کا مفہوم تبدیل نہ ہو، یعنی جملے کی جو میننگ وہ چینج نہیں ہونے چاہیے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ سڑک بے وقت آ رہی ہے اور جا رہی اور موجود بھی ہے۔ یعنی اب یہاں پر بے وقت کی جگہ ایک ہی وقت لکھیں گے، ایک ہی وقت آ رہی ہے، جا رہی ہے اور موجود بھی ہے۔ اب ان کے نقش قدم سے بنی ایک سطر پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے، تو نقش قدم کی جگہ ہم لکھیں گے پیر کے نشان۔ ان کے پیر کے نشان سے بنی ایک سطر پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ اب اس کے طول کے جگہ ہم لکھ دیں گے لمبائی کو ناپنا تو خیر ایک ناممکن سی بات ہے۔ جب احساس خودی جاگا تو اس نے اپنے نسبتی نام تیاگ دیے، تو تیاگ دیے کی جگہ ہم لکھ دیں گے اس نے اپنے نسبتی نام چھوڑ دیے۔ آدمی صراط مستقیم پر بھی ٹیڑھا میڑھا چلتا ہے، آدمی سیدھے راستے پر بھی ٹیڑھا میڑھا چلتا ہے۔ صراط مستقیم کی جگہ دیکھیے میں نے لکھ دیا، آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ کے اور دھیان سے بالکل لکھیں گے۔ اب دیکھیے لفظوں کا کھیل ہے، لبے سڑک یعنی سڑک کے کنارے، یہ ایک لفظی ترکیب ہے۔ لب کے استعمال سے ایسی ہی 4 دوسری ترکیبیں بنائی ہیں۔ سبق سے اضافی ترکیب کی 4 مثالیں لکھی ہیں۔ تو یہ دیکھیے میں نے 4 مثالیں لکھ دی ہیں۔ تو دیکھیے لبے سڑک کی طرح لبے بام، لبے ساحل، ٹھیک ہے۔ اب اضافی ترکیب جو ہم نے پڑھی تھی اس کے آب رواں، احساس خودی، احترام آدمیت، حد فاضل، تو یہ بک میں کا ہی ہے، آپ کے چیپٹر کا ہی ہے، یہ سبق کا یہ ہو گیا۔ اس کے بعد تلاش و جستجو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے متعلق معلومات حاصل کیجیے۔ تو ان دونوں کے بارے میں آپ لوگ دیکھیے، یوٹیوب وغیرہ پر بھی بہت سارے ہیں یہ، کیونکہ اس ویڈیو میں تو ہم بنا نہیں سکتے ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب یہاں پر اگلا کویشچن ہے ہمارا، خودی سے متعلق علامہ اقبال کے 5 شعر تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھی۔ تو خودی سے متعلق بہت سارے اشعار ہیں علامہ اقبال کے، جس میں سے ایک شعر میں آپ کو بول دے رہی ہوں، باقی کے آپ لوگ خود ہی تلاش کر لیجئے گا۔ 4 ایک یہ ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے،
ٹھیک ہے نا. اس طرح خودی کے اوپر بہت سارے علامہ اقبال کے شعر ہیں، مطلب انہوں نے بہت ساری لکھی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. تیسرا، اپنے شہر یا ریاست کی چند ہم سڑکوں کے نام لکھیے. تو جہاں آپ رہتے ہیں ان سڑکوں کے نام لکھیے گا. اب اگلا کویشچن ہے، سڑکوں پر حادثوں سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور ٹریفک قوانین سے متعلق پروجیکٹ تیار کیجیے. تو یہ آپ کو عملی کام ہے، یعنی پریکٹیکل ورک کے پروجیکٹ بنانے ہیں، یعنی ٹریفک رولز وغیرہ کے اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پروجیکٹ آپ بنا لیں گے. اس کے بعد آئیے زبان سیکھیں، یعنی یہ گرامر کا کام ہے. یائی اضافت، آپ 7ویں جماعت میں زیر اضافت اور حمزہ اضافت کے تعلق سے معلومات حاصل کر چکے ہیں. اب یہ مثالیں دیکھیے. درجہ اول، پردہ ساز، ستارہ سحر. ان مثالوں میں درجہ، پردہ، ستارہ کا آخری حرف ہا پوری طرح ادا نہیں کیا جاتا. اس ہے کو ہائے مختفی کہتے ہیں، یعنی آخری کا جو حرف ہوتا ہے نا تو اس کو ادا نہیں ہوتا. جیسے درجہ اول تو یہ کی آواز آ رہی ہے تو اس کو ایسی والے ہے کو جو ہم ہائے مختفی کہتے ہیں. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. ایسی ہا کی ترکیبوں میں زیر اضافت کی جگہ حمزہ استعمال کرتے ہیں. اور اب ذیل کی مثالوں پر غور کیجیے. دیکھیے، وادی کشمیر، مرضی مولا، دائی اجل. ان مثالوں میں مضاف کے الفاظ وادی، مرضی، دائی چونکہ حروف یہ چھوٹی یہ پر ختم ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بننے والے اضافی ترکیب میں یہ کے نیچے زیر لگایا جاتا ہے اور اسے یائی اضافت کہتے ہیں. یعنی یہ کے نیچے زیر لگایا تو اسے یائی اضافت کہتے ہیں. ان مثالوں پر توجہ دیجیے. بوئے گل، سوئے حرم، گلہائے عقیدت، کارہائے نمایاں. اگر مضاف کا آخری حرف واو یا الف ہو، جیسے بو، سو، کارہا، گلہا، تو زیر کی جگہ یعنی بڑی اے لگے گا اور اس کے اوپر حمزائی اے لگے گا. لگاتے ہیں. زیر کی اضافی ترکیبوں پر غور کیجیے. چراغ محفل، ستم ہائے زمانہ، لو لوئے لالا، نال اے دل، کوئے گراں، خوبی قسمت وغیرہ ہے نا. تو آپ لوگ یہ ساری اضافت اچھی طرح سے سمجھ لیں گے کہ کہاں پر زیر لگاتے ہیں، کہاں پر ہے کی آواز ختم ہو جاتی ہے. یہیں پر ہمارا جو ہے چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ. ساری مشق وغیرہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو بھی مکمل کرتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.